بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سادہ تاجر جو مکہ کے بازاروں میں چلتا تھا، مگر جس کی دیانت، سچائی اور اللہ پر پختہ بھروسے نے اسے وہ مقام دیا کہ وہ نہ صرف دنیا میں مالدار ہوا بلکہ آخرت میں بھی نام پیدا کیا۔ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ کامیابی کے اصول جن کے پاس تھے، دولت بھی اور سچے ایمان کی روشنی بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے عظیم تاجر، فیاض اور نیکیوں میں آگے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اپنی دولت کو پوری امت کے فائدے میں خرچ کیا۔ جنگوں کے لیے ساز و سامان، بھوکے لوگوں کے لیے خوراک اور اسلام کے پھیلنے میں مالی مدد۔ علماء انہیں ان 10 صحابہ میں شمار کرتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کی بشارت دی، یعنی وہ اشراف ایمان تھے۔ ابتدائی دور میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ جب اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا، آپ نے مشکلات سہیں اور آخر کار ہجرت کی راہ اختیار کی۔ مکہ کی تنگی چھوڑ کر مدینہ کی روشنی میں آئے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب آپ نے اپنے راستے میں نہ صرف صبر بلکہ ایک نئے عزائم کا عہد بھی کیا، اللہ کے لیے محنت، نیکی اور خدمت خلق۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کاروبار کا راز صرف قسمت نہیں تھا، وہ اصول تھے، چند بنیادی چیزیں جو انہوں نے اپنائیں اور یہی ان کی کامیابی کا سرچشمہ بنی۔ سچائی اور امانت۔ آپ نے ہمیشہ درست وزن اور پیمانہ رکھا، جھوٹ اور دھوکے بازی سے بچا۔ محنت اور ثابت قدمی۔ آپ نے کاروبار کو آرام سے نہیں بلکہ محنت، سفر اور مستقل توجہ سے چلایا۔ حکمت تجارت۔ آپ ایک ہی وقت میں مختلف تجارتی راستوں میں سرمایہ لگاتے تاکہ اگر ایک راستہ نقصان دے تو دوسرا محفوظ رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے شراکت کے ذریعے دوسرے تاجروں کے ساتھ مل کر بڑے کاروان چلائے۔ اشتراک نے آپ کو بڑے مواقع دیے۔ ذاتی زندگی میں آپ معتدل تھے، اس سے زیادہ رقم کاروبار اور صدقات میں جا سکتی تھی۔ آپ کی سخاوت نے نہ صرف امتیاز پیدا کیا بلکہ برکتوں کو بھی کھولا۔ تجارتی کارواں کی حرکت، وزن تول کا منظر، بازار میں لین دین، بندے سامان چیک کرتے ہوئے ہر کام اپنا تسلی بخش کرتے۔ روایات میں چند ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کی سخاوت اور ایمان کو واضح کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب آپ کو مال کی کثرت ہوئی تو آپ نے اسے اپنے ذاتی شان و شوکت کے بجائے اسلام کے کاموں میں لگایا۔ غزوہ تبوک اور دیگر مواقع پر آپ نے وسیع بھرپور مدد کی، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد۔ ایک روایت کے مطابق جب مدینہ میں ضرورت مند آئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد میں سے بڑا حصہ محتاجوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی سچائی، عدل اور حکمت نے آپ کو بازار میں ایسی عزت دلائی کہ لوگ آپ کے ساتھ تجارت میں راضی رہتے تھے۔ اس اعتماد نے آپ کے کاروبار کو مضبوط بنایا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عملی اصول رکھوں گا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کامیابی کا راز تھا اور جو آج آپ کے کاروبار یا زندگی میں بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خطرہ اٹھایا، کاروباری سفر کیے، مگر ہر قدم اللہ سے مدد طلب کی۔ سفر سے پہلے دعا، مسافر کا چہرہ، صاف کاروباری اصول، درست وزن، وعدہ پورا کرنا، یہ اصول تھا آپ کا۔ ذاتی اخراجات کم، منافع کاروبار میں لگایا گیا۔ فوری صدقات اور خیرات برکت کا ذریعہ، بخشش نے مال میں برکت لائی، سماجی اعتماد بڑھایا۔ نیک نیت کاروبار میں استحکام لاتی ہے۔ بھروسہ مند نیٹ ورک، صحابہ کرام کے ساتھ اخوت نے موقع دیا۔ نازک حالات میں ثابت قدمی رکھنا۔ ہر اصول کے آخر میں تصور کریں ایک رات مدینہ کا بازار خاموش ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ شہر میں کچھ خاندان بھوکے ہیں۔ وہ فوراً اٹھا، اپنا مال کھول کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ نہ سوچا کہ اس سے میری دولت کم ہوگی۔ اس نے دل سے کہا، اے اللہ، یہ تیرا مال ہے، میں تیرا خادم ہوں۔ اور جب اس نے دیا تو اس کے لیے دروازے کھل گئے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز مال دینے میں چھپے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اصل دولت صرف مال دنیا نہیں تھی بلکہ اس کی سچی دولت، اس کا کردار، اس کی دیانت اور اس کی سخاوت تھی۔
وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دولت کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، انسانی خدمت میں لگا کر اور ایمان کو بڑھا کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت آئے تو آج سے یہ کریں، روزانہ ایک چھوٹی سی صدقہ کی عادت ڈالیں، اپنے کاروبار میں سچائی، شفافیت اور معیاری خدمات اپنائیں، بچت کریں اور ری انفورسمنٹ یعنی منافع دوبارہ کاروبار میں لگائیں، دینی علم اور اخلاقی تربیت میں سرمایہ کاری کریں۔ محترم ناظرین، ہمارے محبوب صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت انسان کے دل کی پاکیزگی کے ساتھ معنی رکھتی ہے۔ آئیے ایک ساتھ دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی سچائی والا رزق، دلوں میں سخاوت اور عمل میں استقامت عطا فرما۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہمیں برکت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے، اور جو غریب، مریض یا بے سہارا ہیں ان کی حاجات پوری کر۔ اے رب العالمین، ہماری محنت میں برکت ڈال، ہمارے ارادوں کو نیک بنا دے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نیتیں تیری رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی دعا کریں اور ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی روحانی، معلوماتی اور دل کو چھو لینے والے قصے لاتے رہیں۔ بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور یہ سبق زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے اور آپ کی محنت میں برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔